بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا جتنی بھی رحمتوں کی اور جتنی بھی مغفرتوں کی اور جتنی بھی ترقی اور تعالی اور عظمتوں کا عنوان ہے وہ بے نام حسین، بے نام حسین۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، ہم نے انسان کو سفارش کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے۔ احسان سے مراد اب حسن اتفاق ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہے، اور اکثریت جوانوں کی ہے تو اکثریت میں ان جوانوں کے ماں باپ زندہ ہیں، تو پھر یہ آج اس سردار جوانان جنت کے تصدق میں اگر گھروں میں رویے بہتر ہو گئے، اگر جوانوں کا والدین کے ساتھ رویہ بہتر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جشن کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ جی ایک جوان کو حکم دیا جا رہا ہے اور انسان کو حکم دیا جا رہا ہے، جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، انسان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ آپ کو انسان نظر آئیں گے مگر مولا علی کی آنکھوں سے، یعنی مولا علی کے دیے ہوئے چشمے سے دیکھو۔ مولا علی نے چشمہ دیا ہے ہمیں، مولا علی نے ہمیں ایک اینک لگائی ہے، جی جس اینک سے علامہ اقبال جرمنی پڑھنے گئے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ یورپ کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پائی، یہ یورپ کی چمک سے، وہاں کی چمڑیوں سے، وہاں کی خوبصورتیوں سے اقبال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں مدنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں مدینے کا سرما، مدینے کی خاک کا سرما لگاتا ہوں، میں نجف کی خاک کا سرما لگاتا ہوں، جی سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اگر اس اینک سے دیکھا جائے جو مدنی اینک ہے، جو نجفی اینک ہے، جو کربلائی اینک ہے، توجہ ہے بات کی، جو مشہدی اینک ہے، جو قمی اینک ہے، جو سامرائی اینک ہے، اللہ نے اپنے جلوے کہاں کہاں نہیں رکھے، یہ اللہ کے صفاتی جلوے ہیں نا۔ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، میں تو اس بحث کے اندر جاؤں گا تو میرا پسندیدہ مضمون ہے، علامہ نقن صاحب نے تو پورا خمسہ پڑھا ہے اس کے اوپر، بر صغیر کا بڑا نام، آیت اللہ العظمیٰ، اس خطے کے سب سے بڑے عالم ہماری صدی کے اندر آنے والے علامہ نقن صاحب نے اللہ کے 5 آئینوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ پنجتن اللہ کے آئینے ہیں، پوری بحث کی ہے انہوں نے، یہ پنجتن اللہ کے آئینے، اللہ کے آئینے۔ میں اور آپ بھی تو آئینہ دیکھتے ہیں، آج بھی شاید ہی کوئی ہو جو آئینہ دیکھ کے نہ آیا ہو، اور خاص طور پہ جوانوں کی تو کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ آئینہ کو چھوڑتے ہی نہیں ہے، اور اماں کی آواز آتی ہے بھائی کتنی دفعہ دیکھو گے، ابھی تو تم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جوان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بار بار گھوم پھر کے دوبارہ آئینے کے سامنے، کبھی ناک ٹیڑھی کر کے دیکھے گا، کبھی بھووں کو اٹھا کے دیکھے گا، کبھی بالوں کو ادھر سے بنائے گا، کبھی ادھر سے۔ آئینہ مجبوری ہے حسن کی، آئینہ حسن کی مجبوری ہے۔ جو بھی خود کو حسین، اور کون ہے دنیا میں جو خود کو حسین نہ سمجھتا ہو؟ میں نے تو موٹیاں ناک والوں کو اور جندی آنکھوں والوں کو بھی اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے جو میرے پر باتیں کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ تو کوئی حسین ہی نہیں۔ اللہ نے ہر بدصورت کو بھی مطمئن بنایا ہے۔ دنیا کہتی رہے بدصورت، مگر کوئی اپنے آپ کو بدصورت نہیں ماننے کو تیار، یہ خود اللہ کی تسبیح ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یعنی ہر شخص آئینے کے سامنے اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی تعریف نہیں، اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں ملا مجھے تو، حتیٰ کالا جس کا رنگ ہوتا ہے بالکل توے جیسا کالا، وہ بھی کہتا ہے افریقہ کے سارے پڑھے لکھے کالے ہیں، وہاں وہ بھی کہتا ہے وہ بڑے بڑے نام والے کالے تھے۔ دنیا میں کوئی نہیں ملا جو بدصورت اپنے آپ کو کہے، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، اور وہ ہر شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اور پھر چاہتا ہے باہر نکلے تو کوئی تعریف بھی کرے. جی جیسے ہی کوئی تعریف کرتا ہے وہ اور بات ہے کہ منہ پہ تعریف کرنے کو کراہت قرار دیا گیا ہے, مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی کی اس کے منہ پہ تعریف نہ کرو, اس لیے کہ اس کے اندر سے پھر ایک حیوان پنپنے لگتا ہے, پھر ایک جانور اس کے اندر ایجاد ہوتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے وہ جانور. لیکن تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی؟ کون ہے جیسے تعریف اچھی نہیں لگتی؟ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ خود کو دیکھے, توجہ ہے, اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے دیکھیں. اسے حسن بینی کہتے ہیں, اسے حسن آرائی کہتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھنا حسن بینی, لوگ دیکھ کے تعریف کریں یہ حسن آرائی. اللہ بھی تو جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم تو اپنے جمال کو دیکھنے کے لیے آئینے کو تلاش کرتے ہیں, تو جب اپنا جمال دیکھتا ہے تو تو کسے دیکھ کر اپنا جمال دیکھتا ہے؟ اللہ نے بھی عزیزو 14 آئینے بنائے ہیں. یہ 14 معصومین اللہ کے آئینے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا جمال عام کر دیتا ہے. کبھی ہمیں اللہ کا جلوہ کربلا میں نظر آتا ہے, کبھی ہمیں اللہ کا جلوہ نجف میں نظر آتا ہے, کبھی مشہد میں نظر آتا ہے, اور خاص طور پر کربلا جا کے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. صلوات پڑھ لیں مولا حسین کی ذات پر. اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے, ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. کربلا جانے کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. یہ میں اس خطے میں جنرل یعقوب صاحب کے گھر کی مجلس میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں, مجھے اندازہ ہے تکرار کو معاف کیجئے گا مگر زاویہ مختلف ہے. بتائیے کہ معراج نبی کو کہاں ہوئی؟ کہیں گے عند سدرۃ المنتہا. قرآن ہے نا, یہ کون سا مشکل سوال ہے؟ قرآن کے اندر معراج کی جگہ لکھی بھی ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, سورہ نجم, عند سدرۃ المنتہا. اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی سدرۃ المنتہا پر. تو میں مجمع سے, میرے عزیزوں سے, قرآن پڑھنے والوں سے, نبی کی معراج ماننے والوں سے میں یہ سوال کروں گا کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ اگر کوئی کہتا ہے بلندیوں پر, آسمانوں پر, تو یہیں سے عقیدہ توحید سے باہر آ جائے گا. اللہ کو سمتوں میں محدود کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. اللہ سمتوں میں نہیں ہے, اوپر ہے, مکے میں ہے, مدینے میں ہے. اللہ سمتوں میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یہ علی مولا کا عقیدہ ہے اور یہ سارا مجمع مولائیوں کا بیٹھا ہے. میرے سنی بھائی بھی جو آئے ہوئے بھی وہ بھی مولائی ہیں. لہذا مولا فرماتے ہیں لا حد ولا ضد ولا ند, جس لہجے میں مولا علی بات کر رہے ہیں. اللہ کو سمتوں میں تلاش نہیں کرو, اللہ کو جہتوں میں تلاش نہیں کرو, اللہ کو جغرافیاؤں میں نہیں لے کر آؤ. تو پھر اللہ نے معراج جو کروائی اپنے حبیب کو, وہ سدرۃ المنتہا, وہ کہاں تھا؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کو کسی سمت میں نہیں لایا جا سکتا. تو ممکن ہے کوئی جوان مجھے محفل کے بعد روک لے کہ پھر کہاں؟ تو میں یہ جواب دوں گا جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے وہی معراج. جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے. جب نبی جیسے عبد کا, اللہ جیسے معبود کا فاصلہ مٹا تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, اور جب حسین جیسے عبد کا اپنے اللہ کے ساتھ فاصلہ مٹا تو اسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں. کربلا کربلا میرے مولا, ماشاءاللہ. کربلا معراج امام حسین کی جگہ ہے. اگر کوئی سدرۃ المنتہا پر میں اور آپ چلے جائیں تو کیا کیفیت ہوگی؟
یہ جاننا ہے نا کہ اگر ہم بھی اس جگہ چلے جائیں جہاں نبی کو معراج ہوئی تھی، اگر یہ جاننا ہے تو کربلا آ جاؤ. اس کیفیت کو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہو. حسین مولا کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق. جی جوانوں سے بات ہو رہی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھے. احسان یہ ہماری اردو والا احسان نہیں ہے جہاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے، یہ عربی والا احسان ہے جہاں جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، جہاں کھانا سامنے لا کے رکھا جاتا ہے. وہ اگر کھڑے ہیں اور تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اگر دو کرسیاں نہیں ہیں تو کھڑے ہو جاؤ. یہ اللہ کو ایک لمحہ بھی پسند نہیں ہے کہ باپ کھڑا ہو اور بیٹا بیٹھا ہو. یہ ہے احسان، یہ ہے حسن سلوک. ایک اور آیت میں پروردگار عالم نے، میرے بچوں جوانوں کچھ لے کے جاؤ مجلس محفل سے، ایک اور آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے حسن سلوک کے طریقے بتائے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں احسان کا ترجمہ بار بار کر رہا ہوں، حسن سلوک، اچھا برتاؤ. اب وہ اچھا برتاؤ کیسا ہو؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہیں کرنا، پیر پٹک کے نہیں جانا، ٹیبل پہ گلاس مت مار دینا، الجھ کر نہ جانا ان کے سامنے سے. جی وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بولو. میں نے تو پورے قرآن میں تلاش کیا، اللہ نے گورنروں سے، وزراء اعلیٰ سے، وزراء اعظم سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، مگر اللہ نے والدین سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اللہ نے ہمیں والدین سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا. جی خبردار، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو تو میٹھے، دھیمے، پیارے، اچھے الفاظ پر مشتمل قول، الفاظ، قولاً کریما. الفاظ ڈھونڈو کون سے لفظ انہیں اچھے لگتے ہیں. جانی لگا دو گے آخر میں، جی بابا جانی، کیا لفظ ہے جس کے اوپر ایک مرتبہ ان کی پیار میں اضافہ ہو جائے گا؟ وہ الفاظ تلاش کرو. جی میں اپنے مضمون پر ہوں. اللہ نے ایک انسان کو، جس انسان کے بارے میں پھر قرآن کی آیت آگے بڑھے گی، پھر دیکھیے گا اس سے مراد کون ہے. جی قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری ہو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. جی اولاد ماں باپ کے آگے نوکروں کی طرح حاضر ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں میں کیا کروں گا؟ آپ پڑھو گے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں میں پڑھ لوں مائک پہ. کیا پڑھو گے؟ جو میں نے پڑھا تھا یاد ہو گیا آپ کو؟ سناؤ سناؤ سناؤ. بس صلوات. ایک اور بلند صلوات. انہی کو سنبھالنی ہے بھائی محفلیں، ان کا تو دل رکھنا ہے، مگر اور تیار نہ ہو جائے کوئی. ایک اور بلند صلوات پڑھے گا. اللہم صل علی محمد. اس سے بلند صلوات.
بات آگے بڑھے؟ تسلی دیجئے، آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ جی جی جی، یہ اپنے والدین کے سامنے جب جاؤ تو ایسے جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. جی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ سب کچھ کر بھی لوگے نا تب بھی تمہارے بس کی نہیں ہے ان کی خدمت. سب کچھ کر بھی لوگے تب بھی تمہارے بس کی نہیں ہے. لہذا اللہ سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا. یہ آیت، اس آیت کے ساتھ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 تلاوت کی، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو. اب آیت آگے بڑھ رہی ہے. یہ کون سے انسان سے بات ہو رہی ہے؟ کس انسان نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے؟ یہ والی آیت جو ہے وہ کس انسان کے بارے میں ہے؟ مگر میں آگے والی آیت کا حصہ پڑھنے سے پہلے اتنا کہتا چلا جاؤں کہ ہر نظر آنے والا انسان نہیں ہے. بڑی تعداد میں معاشرے میں لوگ ہیں جو انسان نما ہیں، انسان نہیں ہے. انسان نظر آتے ہیں مگر انسان نہیں ہے وہ. جی، جسے قرآن مجید نے کہا ہے ہے عقل حجارہ او اشد قسوہ، یہ پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت. یہ انسان کو کہا ہے اللہ نے شیاطین الانس والجن، یہ جنی شیطان نہیں ہے، یہ انسی شیطان ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان، کچھ لوگ ہیں جو کچھ انسان ہیں جو شیطان ہیں، جبکہ شیطان تو جن ہے، شیطان انسان نہیں ہے. مگر اللہ کہہ رہا ہے انسی شیطان، شیاطین الانس والجن. قرآن مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے سینے میں، اب جو لفظ مولا کے میں وہی تو بتاؤں گا، یہ شیطان انسان کے سینے میں انڈے دیتا ہے. میں نے آپ سے اجازت لے کے جملہ بولا ہے، مولا کے جملے ہیں یہ شیطان انسان کے سینے میں انڈے دیتا ہے، پھر ان انڈوں سے شیطان کے بچے نکلتے ہیں. اگر ان بچوں کو اسی وقت میں اس کا تدارک، اس کی ویکسینیشن، یہ میرے الفاظ ہیں، اگر اس کا تدارک نہیں کیا، اگر اس کے اینٹی بیکٹیریا نہیں ڈالا، اگر اس کی ویکسینیشن نہیں کروائی، تو پھر وہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں اور کوئی بچہ جا کے آنکھ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی زبان میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی ہاتھ میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی پیر میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ چلتا پھرتا شیطان کا لشکر بن جاتا ہے. یہ مولا علی کے الفاظ ہیں بھائی. یہ انسان یہ چلتا پھرتا شیطان کا لشکر بن جاتا ہے. پھر وہ بچے بھی بچے دیتے ہیں. یہ مولا کے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے شیطان کے بارے میں، جو انسان کے ساتھ شیطان کا تعلق ہے. پھر وہ بچے بھی بچے دیتے ہیں اور پورا ایک لشکر اس کے وجود میں تیار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے موذی انسان. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ چلتے پھرتے انسان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ انسان ہو. اسی بات کو مولا علی نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں، میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. ہاں، علی کے نزدیک ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کا احساس مٹ گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ لہذا دیکھنا ہوگا کہ کون انسان، کس انسان کی بات ہو رہی ہے. کبھی پتھر ہے تو کبھی شیطان ہے تو کبھی حیوان. جی، اولئک کالانعام، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے کہا یہ جانور ہیں. قرآن ہے یہ. اگر میں اپنے الفاظ بول رہا ہوتا نا، لوگ کہتے تبرہ کر رہا ہے. یہ اللہ بیان کر رہا ہے بھائی. قرآن میں تولا جتنا ہے اتنا ہی تبرہ بھی ہے. سمجھو مگر تبرہ کا مطلب کیا ہے. گالیاں دینا تو تبرہ نہیں ہے. مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے. زندگی کی علامت ہے کہ سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ. سچ کو سچ کہنا یہ تولا ہے.
اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا یہ تبرہ ہے. جب سچ کو سچ کہنا تولا ہے تو سچے کو سچا کہنا وہ تولا کیسے نہیں ہوگا؟ اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ تبرہ کیسے نہیں ہوگا؟ بہت روشن عقائد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جانور ہے، پھر اللہ نے کہا بل ہم عدل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ پست ہیں. جی یہ قرآن ہے، یہ انسانوں کے لیے. مگر یہ تو تین وہ قسمیں ہو گئی انسان کی کہ جو انسان نما ہے، جانوروں جیسے ہیں، پتھروں جیسے ہیں، شیطان ہے، یہ انسان نما لوگ ہیں. لیکن دو طرح کے انسانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. جہاں ارشاد ہوا سورہ دہر کی پہلی آیت میں، آپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ قرآن سے مجلس ہونی چاہیے، تو اب آپ سنیے بھی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ دہر کی آغاز میں ارشاد ہو رہا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ جو پہلی تین آیتیں ہیں سورہ دہر کی، سورہ انسان کی، اس میں اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ انسان حل عطا علی الانسان، جس انسان کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں. آیت کے پہلے حصے میں یعنی پہلی آیت میں ان 14 کا ذکر کیا ہے. جی ان 14 ہستیوں کا ذکر کیا اللہ نے، جن میں سے ایک کی بارگاہ میں آج ہم بیٹھے ہیں. سن لیجئے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کبھی نہیں آیا ایسا وقت، وقت ہی نہیں تھا اور حسین تھے. کوئی وقت نہیں آیا ایسا انسان کے اوپر جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، وقت ہی نہیں تھا اور نبی تھے، وقت ہی نہیں تھا اور علی تھے. اس انسان کی بات اس آیت کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ اپنی بات میں پھنسیں گے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے کہ جب کوئی ایسا وقت ہی نہیں تھا جب یہ قابل ذکر نہیں، وقت ہی نہیں تھا. تو جب وقت ہی نہیں تھا تو ذکر کرنے والا کون تھا؟ ایک طالب علم بھی ہو سکتا ہے اور یہ چٹکی بھرنے والا بھی ہو سکتا ہے. کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ 14 وہ ہیں جو وقت بننے سے پہلے بنے. تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. یہ 14 ہستیاں وہ ہیں جو وقت بننے سے پہلے بنے. ابھی وقت نہیں بنا تھا، وقت تو بنا سورج کی گردش سے نا. بھائی گردن ہلا دو میرے بھائیوں، سورج کی گردش ہے جو وقت بناتی ہے. سورج ہی نہیں بنا تھا تو وقت کیسے بنتا؟ سورج تو جناب زہرا کی گرتی ہوئی تسبیح کے دانے سے بنا ہے. ہاں اللہ نے چاند اور سورج جناب زہرا کے نور سے بنایا ہے. تو یہ پہلے ہوں گی تبھی تو بعد میں ان کے نور سے بنے گا چاند سورج. تو سورج نہیں تھا تو وقت نہیں تھا. تو پھر آپ تو کہہ رہے تھے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، وقت نہیں تھا. تو پھر ذکر کرنے والا کون تھا جب وہ قابل ذکر تھا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. اگرچہ میرے عزیز ابھی کیونکہ نیا کام ہے، شبر بھائی اور سارے دوست احباب انشاءاللہ یہ اس کے امام برگاہ کے معاملات تجربے کی بنیاد پر بہتر ہوں گے، اور میں ان تجربوں میں سے ایک ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا. ساؤنڈ سسٹم آہستہ آہستہ جب ہم پڑھنے والوں پر گزرے گی اور ہم اپنے میزبانوں سے کہیں گے تو پھر ساؤنڈ سسٹم بہتر ہوگا. تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا مگر مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے اچھے لگ رہے ہیں. اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات تھوڑی سی آگے بڑھے. جی جب انسان وقت نہیں تھا تو یہ قابل ذکر نہیں تھا. جب کوئی
کوئی تھا ہی نہیں تو پھر ان کا ذکر کرنے والا کون تھا؟ پھر یہ قابل ذکر کیسے ہو گئے؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ 14 وہ ہیں جن کا ذاکر اللہ ہے۔ 14 میرے لفظوں کے خزانے سے بڑے ہیں۔ واہ، 14 میرے لفظوں کے خزانے سے بڑے ہیں، اللہ سے چھوٹے ہیں زبانے سے بڑے ہیں۔ اللہ ان کا ذاکر، اللہ ان کا ذاکر، جی لم یکن شیئا مذکورا، اور ان کا ذکر کرنے والا جب اللہ ہو تو پھر کون ہے جو ان کا ذکر مٹا سکے گا؟ کچھ دیر کے لیے جوان بچے جو بعض اوقات محفلوں میں یعنی کم شرکت فرماتے ہیں، محفلوں میں ان کی شرکت کم ہوتی ہے، ان بچوں سے میں مخاطب ہوں، کچھ دیر کے لیے سوچئے گا، اگر بہت شکریہ، کچھ بہتر ہوا ہے، اگر جو کچھ اہل بیت کے نام کو مٹانے اور نام کو دبانے اور اس نام کو ختم کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ کیا گیا ہوتا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ نام بھی میوزیم میں نہ ملتا، وہ نام میوزیموں میں بھی نہ ملتا۔ مجھے بتائیے جتنا اس گھرانے کے خلاف کام ہوا، کسی اور کے کوئی 10واں 20واں حصہ بھی اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا نا ایسا، تو اس کا نام میوزیم میں بھی نہ ملتا۔ مگر مجھے بتائیے کون سا شہر ہے جہاں علی مولا کی بات نہیں ہوتی؟ کون سا ملک ہے جہاں امام حسین کی بات نہیں ہوتی؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ کیسے ہوا ایسا؟ اس لیے کہ اللہ ذاکر ہے، اللہ ذاکر ہے اس گھرانے کا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا نام زندہ رہے۔